دوسری بات سمجھے، جو میں نے عرض کیا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہے نا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، آدمی پانی پیے گا؟ کھانا کھائے گا؟ کھانا بھی، چلو کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی بھی نہیں ہے، چلو ایسا بندہ ہے جو نماز کا پابند نہیں ہے، توجہ کریں، جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، گنہگار بندہ ہے، ایک فاسق بندہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اب وہ گھر میں ہے، اکیلا ہے، اپنے کوارٹر میں ہے، اس کو بھوک لگی، وہ کھانا کھائے گا؟ بھئی کیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، روزہ توڑے گا؟ نہیں توڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چلو بھائی تمہیں 1000 دیتا ہوں پانی پیو، 1,00,000 دیتا ہوں پانی پیو، توڑے گا؟ کیسا بھی گنہگار بندہ ہے روزہ نہیں توڑے گا۔ تو معلوم ہوا روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتی ہے۔ ارے گال سمجھی کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جو روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ فرمان کس کا ہے؟ سبھی چو، فرمان کس کا؟ فرمان اللہ کا، باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ارے میاں، آپ کی بیوی ایسی ہو کہ آپ کی پسند کی ہو، بیوی پسند کی ہو، آپ اس کا کہنا مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اس کا حکم توڑیں گے؟ اس نے آرڈر دے دیا بھائی مجھے شاپنگ کرنی ہے، مجھے طارق روڈ پہ جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، آپ ضرور جائیں گے؟ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ آپ اس کا حکم نہ توڑیں گے؟ آپ اپنے مرشد کا حکم نہ توڑیں گے؟ اگر آپ فرما بردار ہو تو باپ کا حکم نہ توڑیں گے؟ باپ نے کہا ہے بھئی یہ کام کرو، باپ نے کہا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو باپ کا کہنا ماننا بھی، جو باپ کا کہنا ماننا بھی فرض ہے۔ کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے۔ بیوی کا حکم آپ ٹالتے نہیں، آپ اپنے افسر کا حکم ٹالتے نہیں، آپ اپنے سردار کا حکم ٹالتے نہیں، آپ اپنے وڈیرے کا حکم ٹالتے نہیں، اللہ کے حکم کو ہم ٹال رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم توڑ رہے ہیں۔ اللہ نے حکم کیا روزہ تمہاری اوپر فرض ہے، توجہ کریں، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فقط تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اللہ کے حکم کو ہم توڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو ہم توڑ رہے ہیں عزیزو۔ تو صبر کریں، یہ مہینہ صبر کا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو صبر کا بدلہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، سمجھا نہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، میوے کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، کھیتی تیار دی، کوئی مصیبت آئی، کوئی سیلاب آیا، ختم ہو گئی، اس وجہ سے آزمائیں گے، نفس کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ کہہ دو سبحان اللہ، جو صبر کرنے والے آپ کو خوشخبری دے دیں۔ ایک صبر علی الطاعت ہے، طاعت پر صبر کرنا، ایک مصیبت پر صبر کرنا، ایک معصیت پر صبر کرنا۔ آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ بیٹھے ادھر ہے اور توجہ آپ کے گھر میں ہے، بھئی پتہ نہیں دیر تو نہیں ہو گئی، یہ 10-15 منٹ استاد مولوی صاحب نے لیٹ کر دی،
تو بات سمجھ میں تو نہیں آئے گی عزیزو. ایک صبر ہے طاعت پر صبر کرنا، فرما برداری پر صبر کرنا. وہ کیسے؟ نفس کو مجبور کرنا طاعت پر. نفس کو مجبور کرنا طاعت پر. نماز تیار ہے، نفس کو مجبور کرنا، اٹھو چھوڑو بستر کو چھوڑو، نماز کی طرف چلو. نفس کو مجبور کرو. نفس کہہ رہا ہے کہ چھوڑو یار کام زیادہ ہے، 12 گھنٹے 15 گھنٹے کام ہے، روزہ نہ رکھو. نفس کو مجبور کرو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. نفس کو مجبور کرو روزہ رکھنا ہے. یار کام زیادہ ہے، اوور ٹائم ہے، وزنی کام ہے، وزن اٹھانا ہے. نفس کو مجبور کرو بھائی کتنا بھی کام ہوگا مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے. یہ صبر علی طاعت ہے. طاعت پر صبر کرنا ہے، نفس کو مجبور کرنا عبادت پہ. دوسرا مصائب پر صبر کرنا. تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں تو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اس برداشت کا نام صبر ہے. برداشت کا نام صبر ہے. نفس کو برداشت کرو گے تو میں برداشت کرنا ہے. تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ مصیبت سب پر صبر کرنا ہے. سمجھا نہیں؟ اور معصیت پر صبر کرنا کیسے؟ کہ نفس کو گناہوں سے روکنا. کہ دونوں سبحان اللہ. نفس کو گناہوں سے روکنا یہ معصیت پر صبر ہے. گال سمجھ میں آئی یا نہ آئی؟ کتنے قسم صبر کے؟ کتنے قسم ہے بھائی؟ اللہ اکبر. پتہ چل جاتا ہے، مجھے بھی تھوڑا تجربہ ہو جاتا ہے بھئی کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا. بھئی کون سمجھ رہا ہے کون سمجھ، کس کی توجہ میرے طرف ہے کس کی نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے. آپ بات مانے یا نہ مانے. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزو میں نے عرض کیا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک طاعت پر صبر کرنا، نفس کو مجبور کرنا فرما برداری پر، نفس کو مجبور کرنا روزے رکھنے پر، نفس کو مجبور کرنا نماز پڑھنے پر، نفس کو مجبور کرنا تلاوت کرنے پر. یہ صبر علی طاعت ہے. صبر علی المصیبت کیا ہے؟ کہ تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، نفس کو کہنا کہ تم برداشت کرنا ہے، تمہیں تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ مصیبت پر صبر کرنا ہے. معصیت پر گناہوں پر صبر کرنا کیسے؟ کہ نفس کو گناہوں سے روکنا. ایک عورت تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح کو کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں، جنتی عورت تمہیں بتاؤں. بتائیں حضرت عطا بن ابی رباح تابعی بزرگ ہیں، حضرت ابن عباس صحابی ہیں. ایک عورت تھی، سیاہ فام عورت تھی، صحابیہ عورت تھی، حبشی عورت تھی. ان کو مرگی آ جاتی تھی تو اس کے کپڑے کھل جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ان کو کپڑے کھل جاتے تھے، ستر کھل جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری ہے، مجھے بیماری آ جاتی ہے، وہ مرگی آ جاتی ہے تو میرا ستر کھل جاتا ہے. بڑی بات ہے نا، ایک عورت ہے پھر صحابیہ عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے میں دعا کروں، سمجھا دیں، تمہیں عافیت ملے ٹھیک ہو جائے، تو دعا کرو تمہیں عافیت تو ٹھیک ہو جائے. یا رسول اللہ نہیں، یا ایسی بات نہیں، یا رسول اللہ جو مجھے تکلیف آئی ہے میں اس پر صبر کروں گی. کہہ دو نا سبحان اللہ، میں اس پر صبر کروں گی لیکن میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرا ستر نہ کھل جائے. اللہ اکبر. میرا ستر، میرے کپڑے نہ کھل جائیں، میرا جسم ظاہر نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی، اس کے لیے دعا کی. سمجھا؟ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا تو صبر کرے گی تو اس کا بدلہ جنت ہے. صبر کرے جنت ہے. ام سلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحابی کا نام ہے حضرت ابو طلحہ. توجہ کریں عزیزو، ابو طلحہ صحابی کا نام ہے. سفر پر گئے اور عین موقع پر کہ فلاں دن میں آؤں گا، فلاں دن میں پہنچوں گا. کسی طریقے سے پتہ چلا کہ میں فلاں دن پہنچوں گا. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ چھوٹا بچہ تھا وہ فوت ہو گیا. چھوٹا بچہ فوت ہو گیا. اللہ کی قدرت، وہ ایسی دلیر عورت، بہادر عورت، چھوٹے بچے کو خود غسل کرایا، غسل کر کے کفن پہنا کر ایک کونے میں، گھر کے ایک کونے میں کفن چادر رکھ دی اس کے اوپر. شوہر آ گیا، اسی دن شوہر آ گیا. بچہ کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ. سارے کہہ دو سبحان اللہ. آج کی عورت ہوتی دھاڑ گھوڑا، ظلم ہو گیا، قہر ہو گیا میرے اوپر، وہ جو ملا تھا بیٹا وہ اللہ نے واپس لے لیا. کہتی ہے نہیں کہتی ہماری عورتیں؟ دھاڑ گھوڑا کرتی ہے نہیں کرتی؟ اپنے اوپر سمجھا نہیں، لوگوں کو جمع کرتی ہیں، عورتوں کو جمع، چیختی ہیں، چلاتی ہیں. یہ بی بی ام سلیم پوچھ رہے ہیں، صحابی پوچھ رہے ہیں کیسا ہے بیٹا؟ شوہر پوچھ رہا ہے بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ. عزیزو توجہ کریں، یہ سبق ہے ہمارے لیے. کتنی بھی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے. الحمدللہ. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ میاں بیوی آپس میں مل گئے. میاں بیوی آپس میں ملے، غسل کیا. غسل کرنے کے بعد بیوی کہتی ہے آپ کے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ امانت واپس کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی، امانت واپس کرو گے نہیں کرو گے؟ کہ امانت واپس کروں گا. بحث کی ہے کہ اللہ نے جو امانت دی تھی اللہ نے واپس لے لی. اللہ نے جو امانت دی تھی نا بیٹا واپس لی. ارے اللہ کی بندی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات تھے. وہ جنازہ بیٹے کا میت اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا، میرا بیٹا فوت ہو چکا تھا، کفن دفن نہلا کر بیوی نے ایسا کیا، رات کو غسل بھی کیا، سارا واقعہ بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت دے دے. بیٹا ہوا، اس بیٹے سے 7 اور بیٹے ہوئے جو اپنے وقت کے بہت بڑے قاری القرہ بن گئے. یہ تھا صبر کرے آدمی. یہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے کون روزہ رکھے؟ کہ آدمی مر جاتا ہے کیا؟ آج سے پہلے مدتوں 100 سال 500، آج تو پنکھے موجود ہیں عزیزو. کون سی تکلیف ہے روزہ رکھنے میں؟ پنکھے موجود ہیں. بھئی بجلی چلی گئی تو سولر چل رہا ہے، کسی کے پاس ایسی چل رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں روزہ رکھنے میں. پھر بھی کوئی روزہ نہ رکھے، اس کے باوجود بھی کوئی روزہ نہ رکھے تو بدبختی ہے اس کے لیے نا. کیا صحابہ کرام کام نہیں کرتے تھے؟ تابعین کام نہیں کرتے تھے؟ وہ تو پہاڑی علاقہ تھا، وہ تو گرمی، اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی. آج تو ہر چیز موجود ہے، پھر بھی روزہ نہ رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزو مغفرت کے بہانے رکھے. جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بہانے رکھے کہ دونوں سبحان اللہ. بڑے بڑے شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. پھر گناہ کیوں ہوتا ہے بھئی؟ شیاطین جو قید ہے گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ بھئی وہ 11 مہینے جو رہتا ہے، 12 مہینے اس کا اثر رہتا ہے، شیطان کا اثر رہتا ہے. بڑے بڑے شیاطین قید ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں بہانے سے بھیج رہے ہیں. نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، کہہ دو سبحان اللہ. نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. اتنا اجر مل رہا ہے عزیزو. ہر کو جا آب رواں غجب ود، ہر کو جا اشک رواں رحمت بود. جہاں بارش برستی ہے وہاں پھول اگتے ہیں، جہاں آنسو نکلتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. سمجھا نہیں؟ تو یہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور توبہ کا مہینہ بھی ہے. توبہ بھی کریں ہم،
100 बार तौबा शिकस्ती बाजा, ए मेरे बंदे 100 दफा तूने तौबा करके तोड़ दी है, फिर भी माफ, फिर भी तौबा कर, तवज्जो कर। 100 दफा, भाई सुबह गुनाह गया, शाम को तोड़ दी, सुबह तौबा की थी, शाम को तोड़ दी, फिर भी मायूस ना हो जाओ। ए मेरे बंदे मायूस ना होना, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, एक लम्हे के लिए तू लिए आया और तौबा तायब हुआ, सारी जिंदगी के गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने माफरत के बहाने रखे हैं अजीजों। इस माह मुबारक में ये जो महीना आ रहा है, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इसको मिस न करें अजीजों, इसको जाया न करें, खेल कूदने में जाया न करें। और जिन गुनाहों में पहले से हम मसरूफ और मशगूल हैं, कम अज कम इस महीने में रुक जाएं, कम अज कम इस महीने में रुक जाएं। बस किसी की आदत है सिगरेट नोशी की आदत है, किसी की नस्वार देने की आदत है, सर चकराता है भाई नहीं देता, किसी की मोबाइल की आदत है, किसी को फजूल होटल पे बैठने की आदत है, तो होटल पर बैठना छोड़ दे, गलत कामों को छोड़ दे। किसी की ये आदत है कि रोजाना मैं शेव करता हूं, शेव करता है कोई बात, तो कम से कम एक महीने के लिए रुक जाए, अल्लाह ताला आगे भी तौफीक दे देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जुमले हैं अजीजों, जिसका रमजान मुबारक सलामती के साथ गुजरा, पूरा साल सलामती के साथ गुजरेगा। जो रमजान मुबारक में भी गुनाह से बाज नहीं आया, तो सारा साल गुनाहों में मुब्तला रहेगा। बस इस मेहमान महीने का जिसने एहतराम किया, जिसने कदर की, तो इंशाल्लाह पूरे 11 महीने में भी सलामती के साथ गुजरेंगे। और जिसने एक रोजा छोड़ा, पूरी जिंदगी रोजा रखे, एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते। अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द, कुरान भी सिफारिश करेगा बंदे की, रोजे भी सिफारिश करेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए।